اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے قبیلے بنائے، گروہ بنائے، مقصد صرف یہ تھا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو لہٰذا قبیلے، خاندان اس لیے نہیں ہوتے کہ ان پر فخر کیا جائے، کیونکہ باپ دادا پر فخر کرنا، اجداد پر، خاندان پر، نسب پر فخر کرنا جہالت کی علامت ہے۔ اور اس چیز میں انسان وقت کے ساتھ ساتھ اتنا ریجڈ، اتنا سٹبن ہو جاتا ہے کہ حق بات کو بھی قبول نہیں کرتا، اور ہر دور کے جو کفار ہیں جنہوں نے انکار کیا دین کا، انہوں نے یہی دلیل رکھی کہ ہمارے باپ دادا جس دین پر تھے ہم اسی پر چلیں گے۔ تو باپ دادوں پر فخر کرنا اور ان کے ساتھ اس حد تک جڑ جانا کہ انہی کے نام کی مالا جھپی جائے، شرک ہی کی ایک قسم ہے اور کفر کی طرف لیڈ کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب کریم نے اس سے منع کیا۔ خاندان پر فخر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ان کے اعمال ان کے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، وہ ایک گروہ تھا جو پہلے گزر چکا، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے تم سے جہالت کا تکبر اور غرور ختم کر دیا، اور اپنے باپ دادا پر فخر کرنا باطل قرار دے دیا۔ اب دو ہی گروہ ہیں، ایک مومن اور پرہیزگار، اور دوسرا فاجر اور بدبخت۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، مٹی سے پیدا کیے گئے تھے آدم، لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم اور اپنے کنبے قبیلے پر فخر کرنا چھوڑ دیں۔ حسب نسب پر فخر کرنے والے آباء و اجداد، یعنی جو تم سے پہلے باپ دادے حسب نسب پر فخر کرتے تھے، وہ تو جہنم کے کوئلوں میں سے ایک کوئلہ بن چکے۔ اگر اب بھی لوگ حسب نسب پر فخر کرنا نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کے نزدیک وہ اس گوبر کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے جو اپنی ناک کے ذریعے گندگی اٹھائے پھرتا ہے۔ یعنی اس قدر ناپسند ہے اللہ کو۔ اور ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں سید اور قریشی اور جو بھی، بلکہ ہم اپنے اسی نام سے پکارا جانا پسند کرتے ہیں، قریشی صاحب، عوان صاحب۔ نسلوں میں کچھ نہیں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اس کے عمل نے پیچھے ہٹا دیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ نے خود کہا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، ابراہیم سے بات شروع ہوئی، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم کے پیروکار یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ایمان والے ہیں، اور وہ ہیں جو زیادہ ابراہیم کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیروکار وہی ہیں، ساتھی وہی ہیں، اپنے وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں۔ گروہ بندی کا جو اصول آفاقی بنا دیا گیا ہے وہ ایک ہی ہے جو بھی آپ نے حدیث میں سن لیا، مومن پرہیزگار اور فاجر بدبخت، حزب الرحمن حزب الشیطان۔ نسل سے فرق نہیں پڑے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں دو ایسی باتیں ہیں جو کفر ہیں، ایک کسی کو نسب کا تانا دینا، ٹھیک ہے، کہ تو فلاں کا بیٹا ہے، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، کسی کے نسب پہ شک کرتے ہوئے تانا دینا، یا دوسری صورت میں کسی کو یعنی نسب کے لحاظ سے حقیر سمجھنا کہ تو جلاہن کا بیٹا، اور دوسرا میت پر نوحہ کرنا۔ تو نسب کے حوالے سے کسی کو حقیر سمجھنا انتہائی ناپسندیدہ ہے، انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ لہٰذا ایک بار ایک صحابی نے حضرت بلال کو کہہ دیا کہ وہ حبشن کے بیٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ سخت ناراض ہوئے، آپ نے کہا کہ ابھی تک تمہارے اندر سے جاہلیت نہیں گئی، ابھی بھی ایسی باتیں کرتے ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت صفیہ کو یہودن کی بیٹی کہہ دیا حضرت حفصہ نے، تو آپ بہت خفا ہوئے، آپ نے کہا حفصہ ابھی آپ کے اندر جاہلیت کی یہ بات موجود ہے کہ آپ نسلوں کے تانے دیں ایک دوسرے کو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے دو جاہلیت کی باتیں مشکل سے ہی جائیں گی، ایک نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اور دوسرا نسب پر اتراننا، ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارے ابا فلاں تھے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فضل و ہنر بڑوں کے گھر تم میں ہو تو جانے، گر یہ نہیں تو بابا وہ سب کہانیاں ہیں۔ آپ ایک بادشاہ کے بیٹے ہیں، خود کیا ہیں؟ اصل بات یہ ہے، کیونکہ آپ کا عزت اور وقار آپ کے عمل سے ہے، اور آخرت میں بھی آپ کا مقام آپ کے عمل سے ہے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور روز قیامت رشتوں کی صرف ایک حقیقت رہ جائے گی، حساب دینا ان کا، جواب دینا ان کا، کام نہیں آئیں گے۔ فَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جب کوئی بندہ دوسرے کے ذرا کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ خود فرماتے ہیں ہر انسان یہ چاہے گا کہ میرے بیوی، میرے بچے، میرے تمام اہل خاندان، تمام اہل قوم جہنم میں ڈال دیے جائیں، بس میں بچا لیا جاؤں۔ تو لہٰذا نسب پر فخر کرنا انتہائی بے وقوفی کی بات ہے، جاہلیت کی بات ہے۔ یہ آپ کا کارنامہ نہیں ہے کہ آپ کسی معزز خاندان میں پیدا ہوئے، سو کولڈ معزز ہو سکتا ہے جسے آپ اعزاز کا پیمانہ سمجھتے ہو، عزت کا پیمانہ سمجھتے ہو، وہ کوئی حقیقت ہی نہ رکھتا ہو۔ تو لہٰذا اگر آپ قریشی خاندان میں پیدا ہو گئے، خانوادہ قریشیہ میں پیدا ہو گئے، تو بھائی یہ آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ کا حکم یہی تھا۔ اور اگر مسٹر بی جو ہیں وہ ایک موچی کے گھر بیچارے پیدا ہو گئے، یا جلاہے کے گھر پیدا ہو گئے، یا شیخوں کے گھر پیدا ہو گئے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ کی فالٹ ہے معاذ اللہ، اگر اس کا فالٹ سمجھتے ہیں تو لہٰذا انسان کی قدر و قیمت اس کے عمل اور کردار سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک، جو شروع میں نے آیت تلاوت کی، یعنی اس کا ترجمہ آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے گروہ اور قبائل بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے من اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ تو عزت کا پیمانہ کیا ہے؟ تقوی۔ خاندان، نام، نسب، یہ روز قیامت کام نہیں آنے، یہ سب جھوٹے پیمانے ہم نے بنا رکھے ہیں۔ تو اس سے باہر آئیے، اور ہمیں بہت سارے زندگی کے معاملات میں مسائل آتے ہیں، جیسے رشتہ نہیں کرنا جی موچیوں کے ہاں اور جلائیوں کے ہاں، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے باتیں بنا رکھی ہیں۔ سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی پروفیشن جو رزق حلال کا ذریعہ ہو وہ باعث شرمندگی نہیں ہے، اور کوئی ذات گھٹیا نہیں ہے، سبھی لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ ہاں ذاتی طور پر کوئی انسان برا ہو سکتا ہے، تو نسلوں کے بنا پر، خاندان کے بنا پر، رنگ کے بنا پر، علاقے کے بنا پر عصبیت قائم کرنا، تعصب رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر ہے، اللہ کی رحمتوں کا انکار، دین کے اصولوں کا انکار۔ تو اس سے بچیے۔ سبھی انسان آدم کے بیٹے ہیں، آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، اسی مٹی میں مل جانا ہے۔ اپنی حقیقی مقام کو پہچانیے، بندے ہیں، بندے بن کر رہے۔ اللہ ہمیں بندگی کی توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔